سر میرا یہ سوال نہیں ہے، ایک آبزرویشن ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں لوگ جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری مدر ٹنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے بہت کم لوگ جو ہیں انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا ہے، اور ہمیں تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد عمل کریں۔ تو میں فیس بک پہ ایکٹیولی اس کو پروموٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن میرے اپنے دوست جو بڑے اچھے دوست ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھنا چاہیے، وہ قابل ثواب ہے۔ تو یہ میرے لیے انہوں نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ میں ایک طرف جاتا ہوں، وہ مجھے پیسے پیچھے سے کھینچتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ایک ابھی ریسنٹ تجربے کی روشنی میں ایک عاجزانہ مشورہ دے رہا ہوں، آپ اپنی بات کیے جائیں، بس نرمی سے کیے جائیں، دلائل کے ساتھ کی جائیں، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دلائل میں سے ایک دلیل آپ اگر مناسب سمجھیں تو یہ دے دیں ان کو کہ یہ جو بغیر سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں، تو کبھی تو ایسا ہوگا نا کہ آپ سورہ محمد بھی پڑھیں گے بغیر سمجھ کے، تو اس میں پھر آپ وہ آیت بھی پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو آپ ان سے کہیں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں ہو کیا رہا ہوگا اس وقت، کہ آپ وہ آیت پڑھ رہے ہوں گے کہ جو آیت آپ کو ملامت کر رہی ہوگی کہ یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کر رہے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو کتاب ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہے، اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب کا باعث بنتی ہے، اور دلیل کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے کہ لوگوں نے انفرنس ڈرا کیا ہے، حدیث میں کچھ نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جب تم پڑھتے ہو نا تو تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ہر حرف پر ثواب ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں کہہ رہا میں کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، نہیں، بلکہ الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10، بس اتنی بات ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن سبحان اللہ اس پر بھی کہیے کہ لوگوں نے اس سے نتیجہ نکالا، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ مثال دی الف لام میم کی، جس کا کسی کو مطلب نہیں آتا۔ گویا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ بغیر سمجھ کے بھی قرآن مجید پڑھنا کار ثواب ہے، یہ حضور نے بتا دیا۔ تو اس سے لوگ کہنے کمال ہو گیا۔ بھائی ان سے یہ کہیں کہ بردر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے ثواب کی تھیوری کو پروف کر دیا، لیکن اللہ معاف کرے قرآن مجید کو کنٹرڈکٹ کر دیا۔ قرآن تو کہہ رہے کہ غور کرو، اور یار عجیب کتاب ہے، ہمیں کہہ رہی ہے غور کرو، اور پہلی آیت وہ ڈال رہی ہے جس پہ غور ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تو اللہ میاں سے پوچھیں گے کہ اللہ میاں یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن پر غور کرو، اور پہلی آیت آپ ڈال رہے ہیں کہ جس پہ غور ہو نہیں سکتا۔ نہیں ہو سکتا، اس پر زیادہ غور ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان حروف میں سے کم ایک حرف کو ایسے بیان کر کے اس کو واضح کیا ہے کہ ہر پڑھنے والا باقی حروف کو بھی غور سے پڑھے گا۔ سورہ قلم سورہ نون ہے، اس کا آغاز نون سے ہوتا ہے، اور نون آپ کی فیورٹ مچھلی ہے، جس کا کہ مطلب قرآن میں بھی مچھلی کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن سورہ نون میں جو بہت لمبی سورہ نہیں ہے، آگے چل کے مچھلی کا ذکر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح کر دیا کہ بھائی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے کچھ معنی ہیں، ان معنی کی ریفلیکشن صورتوں میں ہوتی ہے جن کے شروع میں وہ آئے ہیں۔ تو یہ تو غور کرنے والی بات تھی۔ توئے جو ہے یہ فیمس ہے سانپ کی علامت کے طور پر، اس کی شکل بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جیسے
جیسے مچھلی ہے نا نون، یہ مچھلی ہے، ایک آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی، اسی طرح سے توئی جو ہے وہ سانپ کی علامت ہے. جتنی صورتیں تا ہا تا سین میم سے شروع ہوتی ہیں ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور جہاں بھی حضرت موسیٰ کا قصہ ہے وہاں سانپ کا قصہ ہے. یار یہ تو آپ قرآن پر تہمت لگا رہے ہیں کہ اس نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ جس میں مطلب معلوم ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، سمجھ میں آتا ہے. قرآن مجید نے غور و فکر کی دعوت دی ہے سب کو. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزیں غور و فکر کی ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں، جن پر غور کے نتیجے میں آپ کو شاید زیادہ تگ و دو کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میں سے جو مجھ سے کہے گا میں آپ کو بھیج دوں گا. ایک پاکستان میں ایک نوجوان ہے ساہیوال کا، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اس اللہ کے بندے نے تمام حروف مقطعات کے معنی بیان کر کے ان صورتوں سے ان کو ریلیٹ کیا ہے کہ جن کے شروع میں آئی ہیں. بھائی آپ غور کریں گے تو ہوگا، اگر آپ کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ اس پہ غور نہیں ہو سکتا. تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. سو آپ پلیز کنٹینیو ود اٹ. لیکن جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں اپنے گولف میں ایک کلاس کرتا ہوں، قرآن ترجمہ پریکٹس کلاس. وہ کلاس میں ایسے کرتا ہوں کہ جو 8-10 لوگ موجود ہوتے ہیں، میں ایک پیسج پڑھتا ہوں اور لفظ لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، اور یہ کام میں 2 مرتبہ کرتا ہوں، اور پھر سارے پارٹیسپینٹس ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے اس طرح سے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ بغیر عربی گرامر سیکھے ان کو کافی قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. اس لیے قرآن مجید میں ووکیبلری تو ریپیٹ ہوتی ہے. اس میں جو ایک ون آف مائی آپ کہیے بیسٹ اسٹوڈنٹس پارٹیسپینٹس، وہ کہیں میری بدقسمتی کہ وہ ہمارے گروپ میں یہی سوال پیدا ہو گیا بغیر سمجھ کے پڑھنے. تو وہ ناراض ہو گئے، ابھی تک ناراض ہیں. ان کو منانے کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ بغیر سمجھ کے پڑھنے ثواب کا باعث نہیں. سو ہم دعوت دیں، ضرور دیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن بس ایسے دیں کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. نہیں آئے تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی، اس کو اختلاف مان لیتے ہیں. لیکن ہدایت کی کتاب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر سمجھے پڑھیں؟